اس سال سے جن اہم شعبوں کا جامعہ رشید میں اجرا ہو رہا ہے، اس کا بہت بڑا شعبہ جس کو میں نے اس کے جو ذمہ داران ہیں ان سے میں نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو فعال کر لیں صحیح طریقے سے تو آپ کی ساری غلطیاں ہمیشہ کے لیے معاف ہیں اور میں ہمیشہ آپ کی غلامی کروں گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اتنی اہم ہیں ہمارے نزدیک اور دوسروں کے ہاں، جب پالیسیوں کی بات ہوگی تو اس پر ہم بات کریں گے کہ جامعہ رشید کی بہت سی پالیسیاں ایسی ہیں ہم ان کو فرض سمجھتے ہیں، ہمارے دوسرے ساتھ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں بہت ضروری ہے، وہ کہتے ہیں یہ بہت خطرناک ہے۔ تو اس پر بھی بات کریں گے کہ وہ 10-12 کون سی سی پالیسی اس میں بالکل 180 کی ڈگری پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے فضلاء یونیورسٹیوں میں جائیں، کالجوں میں جائیں، یہ ہم پہ لازم ہے اور فرض ہے، ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ وہ حضرات کہتے ہیں اگر وہاں جائیں گے تو یہ خراب ہو جائیں گے، ان کے پانچا نیچے ہو جائے گا، ان کی داڑھی متاثر ہوگی، یہ خراب ہو جائیں گے، اگر یہ وہاں لہٰذا وہاں بھیجنا جائز نہیں ہے، گناہ ہوگا اس کا۔ ہم کہتے ہیں دونوں تعلیمات کو جمع کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو، کہتے ہیں بالکل غلط ہے اور اس پاداش میں نکالو ان کو کہ کیوں ہی شروع کر رہے۔ تو تقریباً 10-12 ایسی پالیسیاں ہیں جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اور ہر پالیسی میں آپ کو موقع بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ایک شعبہ اس سال اور شروع ہو رہا ہے تو اس پہ پوری آپ کو پریزنٹیشن دی جائے گی، اور وہ ہے CSS کا شعبہ۔ CSS کرانے کے لیے باقاعدہ جامعہ رشید میں پورا اس کے لیے ایک ہوم ورک ہوا ہے اور مفتی صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، اور وہ ابھی تک جو نہیں آئے وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ 2 مہینے سے انہوں نے پورا پاکستان چھان مارا، جیسے ان کی طبیعت ہے کہ وہ بال کی بھی کھال اتارتے ہیں۔ وہ ان سب جگہوں میں گئے ہیں جہاں لوگ اپنے مقاصد کے لیے CSS کراتے ہیں۔ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہاں بھی وہ گئے ہیں، ان کے دفتروں میں گئے ہیں، وہاں انہوں نے معلومات اکٹھی کی ہیں، طریقہ کار اکٹھا کیا ہے۔ تو وہ آپ کو بتائیں گے اگر ہمارا مشورہ ہو گیا کہ وہ کہاں کہاں گئے ہیں اور کتنی محنت ہوئی ہے اس کو، پر یہ آپ کے لیے ہے۔ تو یہ اتنا بڑا شعبہ قائم ہو رہا ہے، اگر صرف ایک شعبے کے لیے ہم بورڈ قائم کریں تو ہمارے حق پہنچتا ہے اس کا، ورنہ یہ دین سمٹتا رہے گا یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، بیوروکریسی میں، اسٹیبلشمنٹ میں، اور آخر میں وہی ہوگا جو سمرقند و بخارا میں ہوا، جو بغداد اور اندلس میں ہوا، جو دہلی اور خلافت عثمانیہ کے سقوط پر ہوا، اور جو اس وقت میں بھی ازبکستان، تاجکستان، کرغیزستان، ترکمانستان، اس پورے قزاقستان میں یہی ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگ ایک ایسے جگہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پالیسیاں بنتی ہیں، جہاں فیصلے ہوتے ہیں، ہم وہاں بیٹھے ہیں، ہم نے ان کی باتیں سنی ہیں، ان کے رجحانات ہم نے دیکھے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ مغربی دنیا میں تو ایسے لوگوں کی بہت قدر ہوتی ہے۔ کیمبرج کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ کیمبرج کا جو اسلامی ڈپارٹمنٹ تھا اس کے جو سربراہ تھے وہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو اس بات کا؟ جو ہمارے دشمن ہیں جسے رات دن ہم چیٹتے ہیں، ان کی وسعت ظرفی دیکھیں، ان کا پروفیشنلزم دیکھیں، ان کی پیشہ ورانہ طریقہ کار دیکھیں کہ بر صغیر سے سب سے بڑا عالم جو ان کے ذہن میں ایسا تھا، جو اس کو انہوں نے اس کا سربراہ مقرر کیا۔ انہوں نے یہ ٹونی بلیئر تھا نا جو وزیر اعظم تھا وہاں کا، تو ان کے ہاں جب مالی بحران آیا، غالباً 2008 کی بات ایسے کچھ ہوگا، انہوں نے شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کو اپنا مشیر مقرر کیا۔ حضرت یہاں سے تشریف جاتے تھے وہاں ان کو مشورے دینے کے لیے۔ دنیا وہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ آپ کو ماسک میں کیڑے نظر آ رہے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے فلان، آپ کیسے کریں گے؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یا تو ہم سائنس کو بالکل نہیں مانتے، یہ اتنی مانتے ہیں کہ اس کو زوم کر کے دیکھتے ہیں کہ ماسک کے اندر کیڑے چل رہے ہیں۔ تو ایک نفسیاتی ماحول ہم
پیدا کر رہے ہیں، ہم نے ایسے لوگ ہم نے پیدا کر دیے، اپنے آپ کو ایک نفسیاتی بنا لیا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو باہر سے فتح کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ خود مفتوح ہیں، خود اپنے آپ کو کھا رہے ہیں۔